حضرت صالح علیہ السلام اور بڑی اونٹنی۔ ابو جی بتائیں نا، صبح ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ننھی آسیہ نے اپنے ابو سے پوچھا جو صبح کے سفر کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ آسیہ، ہم صبح ایک ایسی قوم کے علاقے کو دیکھنے جا رہے ہیں جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اسے بطور سزا کے اللہ نے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ شاباش، آپ جلدی سے سو جائیں تاکہ ہم صبح سویرے روانہ ہو سکیں۔ صبح آسیہ سب سے پہلے گاڑی میں اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ایک لمبے سفر کے بعد گاڑی ایک ایسے پہاڑی علاقے میں پہنچی جہاں بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر قلعہ نما مکانات بنائے گئے تھے۔ آسیہ اتنے بڑے بڑے مکانات دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے ابو سے پوچھنے لگی، ابو جی یہ بڑے بڑے مکانات تو بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے بنائے گئے ہوں گے؟ نہیں آسیہ بیٹا، یہ قلعہ نما مکانات بغیر کسی مشین کے صرف ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں۔ لیکن ابو جی آخر کیسے؟ آسیہ بیٹا، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کا نام سمود تھا۔ یہ انتہائی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو لمبے اور مضبوط جسم عطا کیے تھے۔ اس قوم نے اپنے رہائشی گھر ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے۔ یہ قوم اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے قوم سمود سے کہا، اے قوم سمود، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت اور قوت دی ہے تم اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے ہو؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، اے صالح، ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب ہمیں یقین ہوگا کہ تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو، لہٰذا تم ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین ہو کہ تم پیغمبر ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم نے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ اس پتھر سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں اور وہ اونٹنی باہر نکل کر ایک بچہ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس سے ایک بڑی اونٹنی نکل کر باہر آ گئی اور پھر اس نے ایک بچہ بھی دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے قوم، اب جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے تو تم بھی اس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان کے علاقے میں گھومتی پھرتی کھاتی پیتی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر قوم سمود کو غصہ آتا تھا۔ اب انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کے لیے آپس میں مشورے شروع کر دیے اور چند بدبخت لوگ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دن جب اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پانی پینے اور چرنے کے لیے نکلی تو قوم سمود والوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس اونٹنی کے قتل کا حضرت صالح علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے قوم سمود کو جمع کر کے کہا، اے قوم سمود، تم نے خود ہی مجھ سے اللہ کی نشانی مانگی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس فرمائش کو پورا کر دیا تو تم نے بجائے اللہ پر ایمان لانے کے اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ سن لو، اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر 3 دن بعد آسمان سے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی اور وہ ایسی سخت اور تیز چیخ تھی کہ قوم سمود والوں کے کانوں کے پردے اور دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے اپنے گھروں میں ہلاک ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسانوں کو اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔